جی ہم اس وقت کوسار یونیورسٹی مری کے کیمپس میں موجود ہیں اور اس وقت جو یہاں جو ہے معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کالجز ختم کر دیے گئے ہیں اور کوسار یونیورسٹی کے اندر جو کالجز کی جو سہولت تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی. ضلع مری میں اب صرف ایک کالج جو ہے وہ آپریشنل ہے, باقی تمام کالجز وہ ختم کر دیے گئے, یونیورسٹی میں ضم کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس اس وقت لا کے کچھ طالب علم موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اور اس پرابلم کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بہت شکریہ آپ کا. یہاں جو ہے کالجز کو جو ہے ختم کیا گیا اور ایک پبلک ایشو تھا. یہاں کے غریب عوام کے بچے جو ہے یہاں پہ ایک منیمم فیس کے اندر یہاں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ گجرات, چکوال اور دیگر ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں پہ کالجز کو مرج کیا گیا یونیورسٹیز کے اندر اور دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ اسی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ بحال کیا گیا. اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہاں مری کے لیے ہے کہ مری جب تحصیل تھی تو یہاں پہ 2 کالجز بوائز اور گرلز کالجز ایگزسٹ کر رہے تھے. جب ضلع بنا تو اس کی فیڈ بیک کے لیے جب یونیورسٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تو یہاں پہ جو ہے وہ کم از کم 3 سے 4 کالجز کا ہونا جو ہے وہ ضروری تھا. اور مری کے لوگوں کے لیے یہ بڑا جو ہے وہ پریشان کن لمحہ ہے کہ یہاں پہ جو آلریڈی کالجز ایک تاریخ ساز کالجز تھے ان کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کیا گیا. میرے جو ایک ہائر اپ سے جو ریکویسٹ بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ ان کالجز کو دوبارہ اپنی پرانی جو ہے شکل میں دوبارہ ان کو جو ہے وہ ری اسٹیٹ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مری کا سب سے پرانا اور اولڈ کالج ہے خواتین کا, یہ گورنمنٹ گرلز کالج مری ایک اونلی انڈیویجول کالج تھا جس کو اب کوسار یونیورسٹی نے کافی حد تک ٹیک اوور کیا اور اس کے اندر گریجویشن کی کلاسز جو سمپل تھی وہ ختم ہو گئیں, اب انٹرمیڈیٹ کی جاری ہیں. تو وہ بھی لگ ہی رہا کہ وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں کہ اس کے اوپر ریویو کریں اور ہم انشاءاللہ اس کالج کو بچانے میں, اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو بچانے میں اور غریب لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے خواب کو کبھی بھی ہم کسی کو اس خواب سے ہرانے نہیں دیں گے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر قسم کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں اور میرے تمام دوست کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ سمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مری کا سب سے جو بڑا ایشو ہے اس وقت وہ کالجز کو ختم کرنا, اسپیشلی جو گرلز کالج ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یونیورسٹی کے انڈر دیا گیا اور جو کلاسز ہیں وہ بھی آگے نہیں چل پا رہی. بی اے, بی ایس سی کی اور جو ایف اے کی کلاسز ہیں وہ بھی ختم, انٹرمیڈیٹ تک اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم گورنمنٹ ڈگری کالج میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے دیکھا ہے, مسائل سنے ہیں لوگوں کے اور بچوں کے. تو اجلت میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور وہ بھی خسارے میں جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پر جو بچوں کو اور بچیوں کو محروم کر دینا اور کالجز کو ختم کر دینا یہ ناانصافی ہے. مری کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے اور غریب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے, کیونکہ جو کالجز میں مخصوص نشستیں نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک زیادہ کثیر تعداد میں طلباء و طالبات یہاں پہ ایڈمیشن لیتے تھے اور یہاں پہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھتے تھے اور بہت کم خرچہ اس کا آتا تھا, جو کچھ روپیوں میں آتا تھا, 15 یا 20 روپے اس کی فیس ہوتی تھی, جبکہ یونیورسٹی میں لاکھوں روپے کے حساب سے فیس لی جاتی ہے اور اس میں سیٹیں بھی مختص کی جاتی ہیں, بہت کم سیٹیں رکھی جاتی ہیں. اب بی ایس پروگرام کے لیے اگر وہ 40 سیٹیں رکھتے ہیں تو مری سے پورے سے اگر وہ 40 تو پورے آل اوور دا پاکستان یہاں پہ آ جاتے ہیں. کوٹے میں تو کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں ہے. تو اس میں یہاں پہ جو سینکڑوں اور بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیوں کا جو تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم ارباب اختیار گورنمنٹ آف پنجاب سے جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, اسامہ اشفاق سرور سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کالجز کو فی الفور بحال کیا جائے. اور اسپیشلی مریم نواز شریف صاحبہ صاحب, آپ کو پہلا خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور یہ خواتین کا اور گرلز کا یہاں پہ کالج ختم کیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا ایسا اس کے نزدیک کالج بھی نہیں ہے یہاں سے جو تعلیم حاصل کر سکیں اور جہاں پہ انفراسٹرکچر سارا کا سارا موجود ہے اور کوالیفائڈ ٹیچرز یہاں پہ پروفیسرز موجود ہیں, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر لیول کے لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو تعلیم سے بچوں کو محروم کرنا سراسر زیادتی ہے جو کسی صورت بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس پہلے جائیں گے, ایجوکیشن منسٹر کے پاس بھی جائیں گے
اور اگر ہماری داد رسی نہ ہوئی، اس علاقے کی داد رسی نہ ہوئی، تو پھر ہم غور و غوص کریں، کورٹ آف لاء میں بھی انشاءاللہ جائیں گے اور اپنا مقدمہ وہاں پہ رکھیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج، جو سابقہ گورنمنٹ ڈگری کالج، وہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پہ جو ڈگری کالجز میں کلاسز ہوا کرتی تھی پہلے، وہ ختم کر دی گئی ہیں. یونیورسٹی میں اس کالج کو مرج کیا گیا ہے، جس سے ہمارے جو غریب لوگ جن کی بچیاں یہاں پہ زیر تعلیم تھی، ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس کالج کو جب یونیورسٹی کا قیام ہوا اور اس کو مرج کیا گیا، تو ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی اس کالج کے لیے. لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی، لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ کالجز ختم کر کے ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی شاید ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ یونیورسٹی کے خلاف ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے. لیکن آج وہ تمام مسائل جن کی ہم نے نشاندہی پہلے بھی مری بار نے کی تھی، آج وہ تمام مسائل سامنے آ رہے ہیں. اور ہم ارباب اختیار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو کالجز کا سٹیٹس تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہاں پہ جو پروگرامز شروع کیے گئے تھے، جو جاری تھے شروع میں، کیونکہ یہ 1976 سے یہ کالج چل رہا تھا اور یہاں پہ ہمارے دور دراز علاقوں سے بچیاں آ کے تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ان کو اس حق سے، اور جو ایجوکیشن، جو سستی ایجوکیشن وہ حاصل کر رہی تھی، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. ان سے یہ حق نہ چھینا جائے کہ وہ گھر بیٹھیں، کیونکہ یہ کالجز ختم ہونے کے بعد وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. تو میری یہ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس اپنے فیصلے کو، چونکہ یہ پریسیڈنٹ بھی ہے، یہ موجود ہے کہ جی مختلف جو اضلاع میں کالجز جو تھے وہ یونیورسٹی کا قیام ہوا، ان میں مرج کیے گئے اور بعد میں دوبارہ ان کا سٹیٹس بحال کیا گیا. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس کالج کو بھی دوبارہ بحال کیا جائے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. میں آج ہماری مری بار ایسوسیشن کا وقت یہاں پر تشریف لایا تو ہمیں اس بات کی آگاہی کی گئی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ڈگری کالج ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یونیورسٹی کے اندر ضم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مری ضلع بن چکا ہے. میں ارباب اختیار اور اپنی لیڈرشپ جناب اسامہ اشفاق سرور صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ مری ہماری ان بچیوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ڈگری کالج بجائے اس کے کہ 5 سال ڈگری کالج اور بننے چاہیے، 1 سال ڈگری کالج مری میں تھا اس کو بھی یونیورسٹی کے اندر ضم کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری بچیوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو گریجویشن کا پروگرام ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. تو میں ارباب اختیار سے یہ سمجھتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح مری کے اندر ہوٹلز بن رہے ہیں، کیش اینڈ کیریز بن رہے ہیں، بینک بن رہے ہیں، تو ڈگری کالج جو ہے وہ ایک ہی تھا تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے. چاہے جائے یہ کہ 5 سال ڈگری کالج آپ اور بنائیں اور علم کی شمع کو جو ہے وہ روشن کریں. اور یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے اور اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور قانونی سطح پر بھی اور سفارتی سطح پر بھی ڈگری کالج کو بحال کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. تھینک یو. جی، یونیورسٹی 2020 میں بنی تو یونیورسٹی کے ایکٹ میں جو جگہ یونیورسٹی کو دی گئی تھی کہ یہاں پہ یونیورسٹی بنے گی، بروری کے مقام پہ 86 کنال کی جگہ تھی اور پنجاب ہاؤس کی جو بلڈنگ تھی وہ یونیورسٹی کو دی جانے کی بات ہوئی تھی. لیکن بدقسمتی ہماری کہہ لیں یا جو وائس چانسلر صاحب کی نائل ہی کہہ لیں کہ وہ انتظامی طور پہ اتنے نائل نکلے کہ آج تک وہ یونیورسٹی کی زمین نہ تو وہ لے سکے اور نہ یونیورسٹی کے لیے کسی قسم کے فنڈز ایلوکیٹ کروا سکے اور نہ یونیورسٹی کی جو اپنی بلڈنگ تھی اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی ہے. تو ہماری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ جو یونیورسٹی کے ایکٹ کے مطابق جو یونیورسٹی کو جگہ دی گئی تھی پنجاب ہاؤس کی اور بروری کے مقام پر 86 کنال کی جو جگہ دی گئی تھی، وہاں پہ آپ یونیورسٹی کا کیمپس بنائیں اور جو ہمارے جو فیڈنگ کالجز ہیں، جو ہمارے ہسٹورک کالج ہیں، ان کو بحال کر کے تو یونیورسٹی کے لیے فیڈنگ کالجز بنائے جائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بچیاں اور بچے ہیں، تاکہ وہ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد پھر گریجویشن یا جو بھی BS کرتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ایک الگ سے کیمپس ہو اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کریں.